السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین والشهداء والصالحین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین المبین المعین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ گلشن قدس کی بہاروں میں باغ جنت کا پھول لایا ہوں، عاشقوں بھر لو تم دامن دل کو میں حدیث رسول لایا ہوں۔ مشکل کے راستے آسان ہو گئے اگر آپ علامہ فضل حق خیر آبادی کی سرزمین پر رہتے ہیں اور ان کے احسانوں کے تلے دبے ہیں۔ حالانکہ میں اتنا کہوں گا پورا ہندوستان علامہ فضل حق خیر آبادی کے احسان کے نیچے دبا ہے، کیونکہ فضل حق خیر آبادی اس شخصیت کا نام ہے جنہوں نے وصیت کیا تھا کہ ہندوستان جب آزاد ہو جائے میری قبر پہ آ کر کے بتا دینا فضل حق آج ہندوستان آزاد ہو گیا۔ وہی بولے گا مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے، مشکل کے راستے آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر کے حیران ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اور مصر والا ہے نہ دور والا ہے، مصر والا ہے نہ دور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے، مصر والا ہے نہ دور والا ہے، اپنا آقا تو نور والا ہے۔ مرشدی کیجئے جگائی پر یہ کہے گا حضور والا ہے، مرشدی کیجئے۔ میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا جس سے آپ کے اندر کوئی انتشار پیدا، جو اعلیٰ حضرت کا فیصلہ وہی میرا، جو اعلیٰ حضرت کا فتویٰ ہے وہی میرا، جو اعلیٰ حضرت کی بات ہے وہی بات میں عمل کرتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے قلم نے جو کہہ دیا ہم اسے تصدیق کرتے ہیں، کیونکہ دور حاضر میں ان کے بعد کوئی ایسا آیا ہی نہیں۔ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ دولت پسند ہے نہ خزینہ پسند ہے، مجھ کو غبار راہ مدینہ پسند ہے۔ لالوں میں ہے پسند مجھے آمینہ کا لال، شہروں میں مجھ کو شہر مدینہ پسند ہے۔ اور یہ مہینہ ربیع النور شریف کا مہینہ چل رہا ہے۔ آج جو دن میں تاریخ گزر چکی وہ ربیع النور شریف کی 21 تاریخ، بڑا برکت والا مہینہ یہ ہے جس میں نبیوں کا امام آیا ہے، نبیوں کا امام آیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار وجہ کائنات جانے کائنات شان کائنات بے کسوں کے کس کے چاروں کے چارے کے سہاروں کے سہارے یعنی امام الانبیاء احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ عقیدت میں جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت ہے اور جو میرے نبی کا صدقہ کھا رہا ہے اتنی آواز سے جس کو جو درود شریف یاد ہے آمینہ کے لال کی بارگاہ میں حسنین کی نانا کی بارگاہ میں بلند آواز سے پڑھے۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ربیع الاول کی مناسبت سے ایک شعر پڑھتا ہوں کہ ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں، ہر شے میں اگر آپ کا جلوہ نہیں ہوتا، ہوتی ہی نہیں شام سویرا نہیں ہوتا، اور وہ نور مجسم جو نہ ہوتا جہان میں، سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا، وہ نور مجسم جو نہ ہوتا جہان میں، سورج بھی نکلتا تو اجالا نہیں ہوتا۔ اور آپ کی خاموشی کے اعتبار سے ایک شعر
کہ مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، مزاج وقت کا موسم بدلنے لگتا ہے، اندھیرا کاٹ کر سورج نکلنے لگتا ہے، عجیب آپ لوگ خاموش ہو بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے، عجیب آپ جو خاموش ہو کے بیٹھے ہیں، نبی کے ذکر سے پتھر پگھلنے لگتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت حامی قرآن و سنت اچھے رضا پیارے رضا ہم سب کے رضا امام احمد رضا خان سنیت کی جان علم کی چٹان سبحان اللہ بولو مسلمان سبحان اللہ پیشوائے اہل سنت مجدد دین و ملت حامی قرآن و سنت وہ اعلیٰ حضرت جو تصدیق حق میں صدیق اکبر کا پرتو ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو عدل و انصاف میں فاروق اعظم کا مظہر ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو رحمت کرم میں ذوالنورین کی تصویر ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو قابل شکری میں حیدری شمشیر ہے، تدبر کا نام اعلیٰ حضرت ہے، تفکر کا نام اعلیٰ حضرت ہے، غور و فکر کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ایک محدث کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ایک مفسر کا نام اعلیٰ حضرت ہے، ایک مدرس کا نام اعلیٰ حضرت ہے، وہ اعلیٰ حضرت جو غوث اعظم کی کرامت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، غریب نواز کی ولایت کا نام اعلیٰ حضرت ہے، وہ اعلیٰ حضرت جس کے آگے 14ویں صدی کے سائنس کا حیرت میں پڑ جاتے ہیں، سائنس کا بریلی کے امام کے آگے گھٹنے ٹیک کر کے بیٹھتے ہیں، کیونکہ اعلیٰ حضرت نے کبھی اپنے باپ کی تعریف نہیں کی، اپنے دادا کی تعریف نہیں کی، اعلیٰ حضرت نے قرآن پڑھا تو قرآن میں کیا دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ قلم اور کاغذ بریلی کے امام لے کر کے بیٹھتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ میرے آقا وہ تو کیا نہ ہو وہ تو کیا نہ ہو، آپ میری گفتگو کو اپنے قریب کرنا بریلی کے امام کہتے ہیں یہ میرے آقا کا ہو تو کیا نہ ہو، کیونکہ قرآن نے آپ کے حصے کو وہ کہا ہے، قرآن نے آپ کے حصے کو وہ نہیں کہا ہے، قرآن نے آپ کی رفتار کو سبحان الذی اسریٰ کہا ہے، قرآن نے آپ کے ذکر کا پانا کہا ہے، قرآن نے آپ کے سینے کو علم نشرہ کا صدر کہا ہے، قرآن نے آپ کے ہاتھوں کو رب الرحیم و قائدی کہا ہے، اے میرے آقا کا ہو تو کیا نہ ہو، کا ہو تو کیا نہ ہو، کیونکہ قرآن نے آپ کے بارے میں کہا ہے ہمارے اللہ کا اظہار رحمت للعالمین، اے میرے آقا کا ہو تو کیا نہ ہو، کا ہو تو کیا نہ ہو۔ بریلی کے امام سوچ ہی رہے تھے تو نبی کے زلفوں کے بارے میں بریلی کے امام نے لکھا، نبی کے ہاتھوں کے بارے میں بریلی کے امام نے لکھا، نبی کے ہونٹوں کے بارے میں بریلی کے امام نے لکھا، نبی کی زبان کے بارے میں بریلی کے امام نے لکھا، نبی کی آنکھ کے بارے میں بریلی کے امام نے لکھا، نبی کی نسل کے بارے میں بریلی کے امام نے لکھا، نبی کے شہر کے بارے میں بریلی کے امام نے لکھا، نبی کے غوث کے بارے میں بریلی کے امام نے لکھا، نبی کے غریب نواز کے بارے میں بریلی کے امام نے لکھا۔ نبی کہتے ہیں میرے آقا آپ کے تعلق سے رضا کہے تو کیا کہے، کہے تو یہ کیا کہے، کیونکہ آپ کے ساتھ یہ ہے کہ حسان ابن ثابت نے کہا تھا حسن ابن طالب بارک قطعی پانچ مدد طالب تعلیم میں ساؤ آپ کوئی عیب مان نقام کر خلیق لما تشاؤ ہزار بار تشورت پہنتے مشکل بلا خودے سے نامے تمہتے کمانے کا ربی ساری دنیا کے درخت کا قلم ہو جائے جنہیں بھی سمندر ہے سیاہی ہو جائے پھر بھی ممکن نہیں تو اسی پہ رسول اکبر سارے تعلق سے عمل ساری خدائی ہو جائے اس شہر میں بھی جاتے ہیں خدا کے رائی بار یہ مجھے کا بازار نہیں وہ نبی ہے انہیں جانا انہیں جانا دربا اللہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اگر پہلے دعا لگا میرے اس بلا میں نہیں بلا میں بتا ہوں اپنے غریب کا میرے دین پارے نام نہیں میرے یہ امام کا رب اور کاغذ لے کر کے بیٹھتے ہیں وہ نبی کی بارگاہ میں سوچتے ہیں میرے آقا آپ کی شان کو آپ کی شان کو کہو تو زیادہ ہو کیونکہ آپ کی شان یہ ہے راجہ مستنا کمانا ہاتھا ہو کاغذ پیدا بزرگ کوئی مستہ مختصر میرے یہ امام بھیرتے ہیں کہو تو زیادہ ہو کہو تو زیادہ ہو کہتے ہیں میرے آقا سلور کہو دیواری کو مولا بہت ہے سلور کہو دیواری کو مولا بہت ہے بابے خلیل کا میرے سے بات ہو تجھے تیرے بہت ہے تلاہی سے ہے بڑی میرا میرے شاہ میں کیا کیا کروں تجھے لیکن رضا نے ہم نے سوال اس میں کر دیا خالق کا بندہ خالق کا بندہ خالق کا بندہ خالق کا آقا کہوں سے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
تو مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تلاشی سے ہے بری۔ بریلی کے امام شعر میں کہنا کیا چاہتے ہیں، تیرے تو وصف تیرے تو وصف عیب تلاشی سے ہے بری۔ یا میرے آقا آپ کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، آپ کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، تیرے تو وصف عیب تلاشی سے ہے بری بری۔ حیران میرے شام میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط میں سخن نصف کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ یہ بریلی کے امام مدینے کے تاجدار کی تعریف کرتے ہیں۔ آج لوگ ربیع النور شریف میں جب جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں، لوگ اعتراض کرتے ہیں، میں کہتا ہوں اے لوگوں اعتراض نہ کیا کرو، اگر ہم نبی کا میلاد نہ کریں تو کس کا میلاد کریں گے؟ کیونکہ ہمیں ماں ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے، باپ ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، پریوار ملا ہے تو نبی کے صدقے میں ملا ہے، جان ملی ہے تو نبی کے صدقے میں ملی ہے۔ کیونکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ آسمان تمہارے لیے، زمین تمہارے لیے، سورج تمہارے لیے، چاند تمہارے لیے، شمس قمر تمہارے لیے، برق و قمر تمہارے لیے، خشک برف تمہارے لیے، جن و بشر تمہارے لیے۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، شکین و مکہ تمہارے لیے، زمین و جنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، رہن میں سما تمہارے لیے، بدن میں ہدا تمہارے لیے، ہمارے جہاں تمہارے لیے، انہیں بھی وہاں تمہارے لیے۔ سبا وہ چلے عباد پڑے بھیڑ بھیڑے دل میں بڑے عباد بڑے سنا میں کھلے بتا کی زبان ہمیشہ نبی کی میلاد مناتے رہیں گے۔ لوگ فتویٰ دیں، لوگ بدعت کہیں، لوگ شرک کہیں، مصطفیٰ کی میلاد پر جھنڈیاں لگاتے رہیں گے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کی میلاد مناتے ہو کسی غریب بیٹی کی شادی کر دو، نبی کی میلاد مناتے ہو کسی بیوہ کی شادی کر دو۔ میں کہتا ہوں جب تمہارے گھروں میں تمہارے بچوں کا برتھڈے ہوتا ہے جب کوئی بیوہ نہیں آتی، جب تمہارے گھروں میں تمہارے بچے کی شادی ہوتی ہے 10,000 کا تماشا آتش بازی تم چھوڑا دیتے ہو، جب کوئی بیوہ نظر نہیں آتی، جب تمہارے گھر میں فضول خرچی ہوتی ہے، جب تمہارے گھر میں چھٹی لگتی ہے، جب تمہارے گھر میں پنکھے کی جگہ کولر آتا ہے، جب کولر کی جگہ اے سی لگواتے ہو، جب غریب بیٹیاں نظر نہیں آتی، جب تم اپنے بیڈ روم میں کئی لاکھ روپے کا ٹیکس لگا دیتے ہو، تب بیٹیاں نظر نہیں آتی۔ لیکن جب مصطفیٰ کی میلاد آتی ہے جھنڈیاں نظر آتی ہے، میلاد مصطفیٰ پر نعروں کی گونج نظر آتی ہے، میلاد مصطفیٰ پر یہ خطبے نظر آتے ہیں، میلاد مصطفیٰ پر یہ لائٹنگ نظر آتی ہے، تب تمہیں غریب بیٹیاں بڑی خیال آتی ہے، تب تمہیں غریب بیٹیاں بڑی نظر آتی ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں یہ کون سے بات کی غریب بیٹی ہے جو ربیع الاول میں پیدا ہو جاتی ہے؟ میں کہتا ہوں اسی ربیع الاول میں ایمان کے صدقے میں تمام غریبوں کا فائدہ ہوا ہے۔ تم نے جلسہ کرایا، یہ پنڈال کسی غریب ہی کا تو ہے اس کا فائدہ ہوا، تم نے جلسہ کرایا، یہ باجا تو کسی غریب ہی کا ہے اس کا فائدہ ہوا، تم نے جلسہ کرایا، یہ کرسی کسی غریب ہی کی تو ہے اس کا فائدہ ہوا، تم نے جلسہ کرایا، یہ لائٹنگ کسی غریب ہی کی تو ہے، یہ سب مصطفیٰ کی میلاد میں آج سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، پتی پتی پھول پھول، پتی پتی پھول پھول، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کیوں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لولا لما خلقت الافلاک والارضین۔ اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ اور جشن عید میلاد آپ بچپن سے سنتے چلے جا رہے ہیں، یہ میلاد کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، یہ میلاد عربی لفظ ہے، یہ میلاد عربی لفظ ہے اور میلاد کا مطلب ہوتا ہے پیدائش۔ میلاد کا مطلب پیدائش، میلاد کا مطلب پیدائش، یاد رکھنا میلاد کا مطلب پیدائش، میلاد کا مطلب پیدائش۔ اللہ رب العزت
ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہونا تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا، یعنی آپ کی پیدائش اگر مقصود نہ ہوتی تو اس کائنات کو پیدا نہ کرتا۔ میں ان وہابیوں کو جواب دینا چاہتا ہوں، ان نبیوں کو جواب دینا چاہتا ہوں جو مصطفیٰ کے میلاد کو چلتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ مصطفیٰ کا میلاد ماننا شرک ہے، میلاد منانا شرک ہے، اور اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کنہیا کا جنم دن منانا جائز ہے۔ کی کتاب میں لکھا ہے کہ مصطفیٰ کی میلاد منانا شرک ہے اور کنہیا کا جنم دن منانا جائز ہے۔ یہ کہاں کتنی دور کی لے کر کے آ گئے؟ ہم اپنے نبی کا میلاد نہ منائیں، کنہیا کا جنم دن منائیں۔ وہ کسی اور کے حصے میں آیا ہے، یہ مصطفیٰ کے غلام کے حصے میں آیا اور نبی کی میلاد منائے، نبی کی میلاد منائے۔ نبی کی میلاد کا مطلب میلاد کا مطلب پیدائش۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو آسمان کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو زمین کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو عرش کرسی کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں ہوگا اس کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا کہ کس طرح کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا جبرائیل میکائیل اسرافیل اسرائیل کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا سب سے سمر خوش ہو کر جنبے بشر کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا زبان آبادہ کا جماعت کائنات کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا آدم کو پیدا نہ کرتا، شیش کو پیدا نہ کرتا، حوا کو پیدا نہ کرتا، زکریا کو پیدا نہ کرتا، ابراہیم کو پیدا نہ کرتا، اسماعیل کو پیدا نہ کرتا۔ اے حبیب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا ایک لاکھ 24,000 شعبوں میں 1,24,000 رسولان انسان کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا فرشتوں کی جماعت کو پیدا نہ کرتا، آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا نبیوں کے قافلے کو پیدا نہ کرتا۔ اے حبیب یہ آسمان آپ کی پیدائش کے سلسلے میں میلاد کا مطلب میلاد کے مطلب زور سے بولے میلاد کا مطلب پیدائش ہے حبیب یہ میلاد یہ آسمان آپ کی پیدائش کے سلسلے میں یہ زمین آپ کی پیدائش کے سلسلے میں یہ عرش کرسی آپ کی پیدائش کے سلسلے میں یہ لوح قلم آپ کی میلاد کے سلسلے میں یہ تہمستہ آپ کی میلاد کے سلسلے میں ابراہیم میکائیل اسرافیل آپ کے میلاد کے سلسلے میں یہ بنانے والا جماعت کائنات آپ کے میلاد کے سلسلے میں یہ مشرق و مغرب ہونے والے بڑے آپ کے میلاد کے سلسلے میں ہمیں اتنا کہنا چاہتا ہے جس کو نبی کی میلاد سے ہے جس کو نبی کی پیدائش سے دشمنی ہے تو ایسا آسمان ڈھول لے جو بے میلاد والا ہو، ایسی زمین ڈھول لے جو میلاد والی نہ ہو۔ اگر اس زمین کے اوپر رہنا ہے اس آسمان کے نیچے رہنا ہے تو اعلیٰ حضرت کی بڑی بولنا پڑے گا یہ حشر کو ڈالے گا پیدائش سے بولنا پڑے گا حشر کو ڈالے گا پیدائش سے بولنا پڑے گا جس نے پیارے حضرت نے پیلے کی آگے لائے خاک ہوئے ابو جلے لگا ہم کو رضا کم میں چکر کم ہے ذکر کا یہ نبی کی میلاد ہے۔ نبی کی میلاد اس وجہ سے مناتے ہیں وہ ہمارے نبی وہ نبیوں کے امام ہیں اور نبی کی میلاد آدم نے منائی۔ میرے رب نے فرمایا اے آدم میرا اور میرے حبیب کا ذکر ساتھ میں کیا۔ آدم روزانہ رب کے ساتھ ساتھ رب کے حبیب کا ذکر کیا کرتے، رب کے حبیب کا ذکر کرنا یہی میلاد مصطفیٰ یہی میلاد مصطفیٰ ہے۔ کیوں ہمارے حضور ہماری آواز کو سنتے بھی ہیں جواب بھی عطا فرماتے ہیں۔ یہ عقیدہ ہے کہ لوگوں کا عقیدہ ہے کہ نبی سنتے ہیں ہم خیر آباد کی سرزمین سے پکارے آقا مدینے میں سنتے ہیں، آقا مدینے میں یہ تنہا سنیوں کا عقیدہ ہے اور جو سنی ہوگا وہی بولے گا۔ خیر آباد سے پکارے آقا سنتے ہیں، آقا سنتے ہیں، خیر آباد سے پکارے آقا سنتے ہیں، سیتا پور سے پکارے آقا سنتے ہیں، ہم اتراکھنڈ سے پکارے آقا سنتے ہیں، جھارکھنڈ سے پکارے آقا سنتے ہیں، کانپور سے پکارے آقا سنتے ہیں، شاہجہاں پور سے پکارے آقا سنتے ہیں، ہم ہندوستان سے پکارے آقا سنتے ہیں، پاکستان سے پکارے آقا سنتے ہیں، افغانستان سے پکارے آقا سنتے ہیں، انڈونیشیا سے پکارے آقا سنتے ہیں، ملیشیا سے پکارے آقا سنتے ہیں، چین سے پکارے آقا سنتے ہیں، جاپان سے پکارے آقا سنتے ہیں، مشرق و مغرب شمال و جنوب سے پکارے آقا سنتے ہیں، کیونکہ نبی کے کان سے ہے جو دوروں نزدیک کے سننے والے کو کان گانے والے برابر میں لاکھوں سلام اور فریاد ان مریضوں کرے ہارے ہار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔
ہیں حاضر یہ عربی گرامر ہے، اور حاضر حضور کا مادہ ایک ہی، کیونکہ جو حضور ہوگا وہ دور نہیں ہوگا، اور جو دور ہوگا وہ حضور نہیں ہوگا، جو حضور ہوگا وہ دور نہیں ہوگا، اور جو دور ہوگا وہ حضور نہیں ہوگا، جو حضور ہوگا وہ دور نہیں ہوگا۔ اور ہمارے نبی حضور ہیں، کیونکہ جب کے دل میں سرور رہتے ہیں، جب کے آنکھوں میں وہ نور رہتے ہیں، دل ہی کعبہ اور مدینہ ہے، ہمارے دل میں حضور ہے۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ ہمارے نبی حضور ہیں۔ اب ایک اعتراض کا جواب دیتا ہوں۔ وہابی کہتے ہیں کیا نبی کی میلاد کا ذکر صحابہ نے کیا؟ کہتے ہیں ہے نا؟ آپ کو میں پڑھا رہا ہوں، کیونکہ الحمدللہ اللہ کا شکر، علامہ فضل خیر آبادی کا کرم ہے، میں بھی کسی نہ کسی مدرسے کا مدرس ہوں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ جلسہ ہی مدرسہ ہوا کرتا ہے 2-4 گھنٹے کا، لیکن کیا اعتراض ہے؟ کیا صحابہ نے نبی کی میلاد کا ذکر کیا؟ نبی کی میلاد کا ذکر کیا تو حوالہ نوٹ کرواتے ہیں، مطلب کبرا علی العالم صفحہ نمبر 12، علامہ ابن حجر مکی صفحہ نمبر 7 آپ لکھتے ہیں، قال ابو بکر الصدیق من الفقد حمل العتراء مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیق فی الجنہ۔ ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جو میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ ایک درہم جو میلاد مصطفیٰ پر، جو حوالہ غلط ثابت کر اگر کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو اس پر کھڑے ہو کر پوچھ سکے، موبائل میں کتاب موجود ہے، فوراً حوالہ دے دیں، کیونکہ کتاب بڑی ہوتی ہے، سفر میں بول بن سکتی ہے، اس وجہ سے موبائل میں موجود ہے، فوراً حوالہ دینے کی طاقت توصیف رضا اسماعیلی رکھتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کیا فرمایا؟ جو میلاد مصطفیٰ پر 1 درہم خرچ کرے وہ جنت میں میرے ساتھ رہے گا۔ کیا جنت میں میرے ساتھ رہے گا؟ ابو بکر صدیق کون ہے؟ میرے آقا کے صحابی، میرے آقا کے صحابی، خلیفہ اول وہ ابو بکر صدیق، جو ظہر میں نبی کے ساتھ، عصر میں نبی کے ساتھ، مغرب میں نبی کے ساتھ، عشاء میں نبی کے ساتھ، فجر میں نبی کے ساتھ، غروب میں نبی کے ساتھ، غروب میں نبی کے ساتھ، رات میں نبی کے ساتھ، دن میں نبی کے ساتھ، فجر میں نبی کے ساتھ، جنگل میں نبی کے ساتھ، بیابان میں نبی کے ساتھ، اتنا ساتھ رہے کہ ہجرت کی رات میں نبی کے ساتھ صدیق تھے، تلخار میں صدیق اپنے نبی کے ساتھ تھے، آج مزار میں صدیق اپنے نبی کے ساتھ آئے، صدیق اپنے نبی کے ساتھ ہیں۔ کون؟ ابو بکر صدیق، جنہوں نے یہ عقیدہ دیا کہ نبی زندہ ہے، نبی اپنی قبر میں زندہ ہے۔ اور کیسے عقیدہ دیا؟ جب ابو بکر صدیق کے انتقال کا وقت قریب آیا، روح قبض سے منصبی سے پرواز ہونے والی تھی، نارے خانے سے نارے بنا کی طرف جا رہے تھے، تو ابو بکر صدیق نے داماد پیغمبر آقا ہے خیبر جناب حیدر شیر خدا مشکل کشا علی مرتضی حیدر دربار صاحب شبیر ذوالجلال سوار مولا علی کو بلایا اور کہا اے علی آپ اپنے ہاتھوں سے میرا غسل دینا، کیونکہ آپ نے نبی کو غسل دیا ہے، اس وجہ سے آپ میرا غسل دینا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی وصیت کی تھی، اے علی میرا غسل دینے کے بعد مجھے کفن پہنانے کے بعد میرے جنازے کو تیار کرنے کے بعد رسول کے روضے کے سامنے رکھ دینا اور میرے آقا کی بارگاہ میں عرض کرنا ہے میرے آقا یہ آپ کے ابو بکر صدیق ہے، آپ کے بارے کار ہے، اے میرے آقا ابو بکر صدیق چاہتے ہیں کہ آپ اپنے پہلو میں ان کو بچا لیجیے، اپنے پہلو میں ان کو سنا لیجیے، اپنے قریب بلا لیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اے علی اگر روزے رسول سے آواز آ جائے تو مجھے اپنے آقا کے پہلو میں دفن کر دینا، اگر آواز نہ آئے تو جنتی کرتے ہوئے مجھے دفن کر دینا۔ اب حضرت علی جب ابو بکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو حضرت علی نے اپنے ہاتھوں سے ابو بکر صدیق کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازے کو تیار کیا اور جنازے کو روزے رسول کے سامنے رکھ دیا اور آقا کی بارگاہ میں دعا کرنے لگے، اے میرے آقا یہ ابو بکر صدیق ہے، آپ کے یادگار ہے، اے میرے آقا اسلام کی خاطر انہوں نے اپنے لباس کو ہار دیا تھا، اے میرے آقا اسلام کی خاطر انہوں نے مال بھی دیا، انہوں نے جان بھی دی، انہوں نے اولاد بھی دیا، اے میرے آقا اسلام کی خاطر انہوں نے ساری قربانیاں دے دی، آپ کی خاطر انہوں نے ہجرت کے ساتھ آپ کے ساتھ سفر کیا، اے میرے آقا یہ آپ کے یادگار ابو بکر
جنہوں نے بھارت اور محسوس